الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایما رجل قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما۔ بخاری شریف کی کتاب الادب سے لی گئی یہ حدیث مبارکہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ تو آج کی اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید حاضر کے ایک بہت بڑے فتنے کا سدباب کر دیا ہے، یعنی یہ فرما دیا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی کسی غلطی، کوتاہی یا گناہ کی وجہ سے اسے کافر قرار دے۔ اس دور میں یہ بات زبان زد و عام ہو گئی ہے کہ بات بات پر ہم دوسروں کو کافر کا نام دے دیتے ہیں، فلاں تو ہے ہی کافر، فلاں فرقہ، فلاں گروہ، یہ قوم، وہ فلاں عقیدے والا، وہ تو ہے ہی کافر، تو ہم فوراً اس کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت پرفتن دور ہے، بہت زیادہ جو ہے ہمیں یہاں پر سوچنا ہوگا کہ ہم نے وہ کام جو اللہ کا ہے اپنے ذمہ کیوں لے لیا۔ ہم کیسے کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں؟ ایک گروہ یا فرقہ دوسرے پر اس طرح کے الزامات کی بوچھاڑ کیسے رکھ سکتا ہے اور اپنے دوسرے کلمہ گو بھائی کو جو ہے کافر قرار دے دیتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کی روح سے تو دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ کافر ہے اور دوسرا اس کو کہتا ہے کہ تم ہو ہی کافر، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں ہے ہی کافر، یا کوئی کہتا ہے جی، سوال کیا جاتا ہے کہ جی فلاں گروہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں فرقے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو فوراً دوسرا کہہ دیتا ہے وہ گروہ، ان کے تو عقائد ایسے ہیں لہٰذا وہ ہے ہی کافر۔ اب اگر وہ کفر کے اس عقیدے پر ہے کہ جس سے واقعی وہ کافر ہوتا ہے تو واقعی اس بندے کی بات سچ ہوگی کہ وہ کافر ہی ہوگا، لیکن اگر اس کی بات سچ نہیں ہوگی تو ایک غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے اس بندے کا ایمان تذبذب میں، پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ وہ تو کافر نہیں تھا لیکن میں نے اس کو کافر کا فتویٰ دے کر خود کو کافر بنا دیا۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ تمام کلمہ گو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل، بردباری، عفو درگزر سے کام لیں، متنازع مسائل، رجحانات پر اسلامی نقطہ نظر کے مطابق باہم مشاورت کریں اور ایک دوسرے پر فتوے لاگو کرنے سے گریز کریں۔ جب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے تو نفرتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں دیکھ کر تو کوئی کافر، سچ کا کافر بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہمیں تو ایسا ماڈل، رول ماڈل بننا ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کا وہ امیج لوگوں کے آگے دکھانا ہے کہ جسے دیکھ کر کافر بھی جو ہے مسلمان ہو، نہ کہ وہ ڈر سے کہ کل کو میرا بھی یہ حال ہوگا کہ میرے اوپر بھی فتوے لگیں گے تو ایسے اسلام میں داخل ہونے کا مجھے کیا فائدہ۔ تو اس کا امیج تو ان پر بھی بہت برا پڑے گا۔
تو ایک بہت نازک مسئلے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بہت نازک مسئلے کو چھیڑنے سے روک دیا، لیکن آج جس کے پاس 2 لفظ جو ہے علم ہوتا ہے اور وہ فتوے جاری کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بہت ہی برا ہے، اس کے عقائد بہت ہی غلط ہیں، اور ہم اس کو کفر کا فتویٰ نہ لگائیں اور اس کو جو ہے تعلیم دیں، اس کو خود اچھے بن کر دکھائیں، اس کو قرآن و سنت سے اس کے سامنے آہستہ آہستہ وضاحت کریں، اس کو گائیڈ لائن دیں، تو میرے خیال میں وہ بندہ رائے راست پر آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اس کو پھسلا دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی زبان پر جو ہے وہ اسلام سے ہٹ رہا ہے، تو ایسے بندے کو دفاع کرنا اس کو بہت ضروری ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم تو الٹا اس کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں اور اس کو سختی سے نبٹ کر اس کو یہ قرار دے رہے ہیں کہ تو ہے ہی کافر، لہٰذا وہ اپنی ہٹ درمی میں آ جائے گا، وہ اپنے عقائد میں سختی پر آ جائے گا۔ اگر کسی کے عقائد بہت ہی غلط بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو علم نہ ہو اور وہ تبھی مس گائیڈ ہو رہا ہے، تو اس میں بھی قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم نے اس کو گائیڈ کیوں نہیں کیا، ہم نے اس کو دعوت کیوں نہیں دی۔ تبھی تو اس جماعت کو بہترین جماعت قرار دیا گیا ہے کہ تم میں ایک جماعت جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، تو وہ بہترین لوگ ہیں، تو ان کو بہترین لوگ قرار دیا گیا۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں و نہی عن المنکر کریں، ہم لوگوں کی اصلاح کریں، ہم کفر کو اسلام کی صحیح تصویر کشی کریں، نہ کہ مسلمان کو بھی اس حالت تک سخت رویہ اختیار کریں کہ وہ کفر میں جانے پر مجبور ہو جائے۔ کل کو اللہ نے جب پوچھنا ہے تو اللہ نے آپ نے جس کو مسلمان کیا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن آپ نے جس کو زبردستی کافر کیا ہوا ہے اس کے بارے میں عذاب میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایسے نازک مسائل پر ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، لوگوں میں محبت سے پیش آنا چاہیے، لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، ان میں جو ہے وہ محبت پھیلائیں، ان میں جو ہے نفرت مت پھیلائیں، اور یہی طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تبھی تو قرآن کی آیت میں فرمایا کہ اگر آپ اتنے نرم دل نہ ہوتے اور آپ کے گرد یوں لوگوں کا دائرہ نہ بنتا، تو یہ بات آتی ہے کہ کوئی کفر کی طرف اگر جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے روئے، اس کے لیے سجدے کیے، اس کے لیے اللہ سے جو ہے ہدایت مانگی، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے یہ آیتیں نازل کیں کہ جی کہیں آپ اپنی جان نہ دے بیٹھیں، آپ کا کام وہ ان کو تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام ان کو اللہ کا جو قانون ہے وہ سمجھانا، بتانا، پڑھانا ہے، آپ کا کام جو آپ پر نازل کی گئی کتاب ہے وہ پہنچانی ہے، آپ کا کام جو ہے وہ ان تک جو ہے میرا توحید کا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے، جو ہدایت اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ ہدایت میرے ہاتھ میں، اس ہدایت کو ہم کیوں اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسے کاموں سے، امر بالمعروف کرنے، نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر کے فتوے لگانے سے اللہ تعالی ہمیں باز رکھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نازک مسائل میں ہمیں شامل ہونے سے بھی بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔